بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، عام طور سے ہم دیکھتے ہیں نماز کے سلسلے میں کہ جب نماز ہو رہی ہوتی ہے تو جو لوگ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ امام جو ہوتا ہے وہ رکوع میں ہوتا ہے اور ہم لوگ دوڑ کر کوشش کرتے ہیں کہ اس رکعت کو ہم پا لیں۔ تو اب ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ کس حالت میں ہم امام کو پائیں، یا ہم جس حالت میں شامل ہوں گے تو ہمیں وہ رکعت ملی یا نہیں، ہماری وہ رکعت جو ہے ادا ہوگی یا نہیں۔ تو کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ امام صاحب جو ہے رکوع میں ہی ہوتے ہیں اور ہم لوگ جو ہے شامل ہو جاتے ہیں تکبیر پڑھ کے، اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ رکوع میں جا رہے ہوتے ہیں اور امام رکوع سے اٹھ رہے ہوتے ہیں، اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ امام صاحب رکوع میں مل تو جاتے ہیں لیکن ہم شامل نہیں ہوتے ہیں، بلکہ ہم نیت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو دوستو، نیت جو ہے اس کی تعریف جو ہے یہ کی گئی ہے کہ نیت نماز میں داخل ہونے کے ارادے کو کہتے ہیں، اور یہ نیت جو ہے ہمارے دل سے ہو۔ اگر ہم ایک طریقے سے دیکھیں تو اس کی ایک تعریف یہ بھی کی گئی ہے کہ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ اگر دل میں ہم نے ارادہ کیا ہوا ہے نماز پڑھنے کا، اس کی مثال ہم ایسے سمجھیں کہ اگر ہمیں کوئی شخص ہمارے سے سوال کرنے لگے تو کم سے کم ہمارے دل میں ذہن میں اتنا خیال تو ہو کہ ہم بغیر سوچے سمجھے جو ہیں اسے جواب دے دیں کہ ہم کون سی نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو نیت کا مطلب یہ ہوا۔ تو اگر ہمارے دل میں یہ خیال ہے کہ ہم کون سی نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر ہمیں زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم زبان سے کہہ لیں، موقع ہو ایسا، تو بہتر ہے، لیکن بہت سے لوگ زبان سے کہنے میں رکعت کو جو ہے چھوٹ جاتی ہے ان سے وہ، اور چھوڑ دی جاتی ہے۔ تو اگر ہم نے دل میں ارادہ کیا ہوا ہے اور ہمارا یقین ہے کہ ہم کون سی نماز پڑھ رہے ہیں اس بات پر، تو ہم اس نماز میں تکبیر تحریمہ کہہ کر یعنی اللہ اکبر کہہ کر شامل ہو سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں رکعت کب ملے گی؟ اگر امام صاحب کو ہم نے رکوع کی حالت میں 1-2 سیکنڈ، یعنی وہ جو حالت ہے رکوع کی امام صاحب کی، یہی ہم نے پا لی ہے اسی طریقے سے، اب وہ چاہے 2 سیکنڈ یا 4 سیکنڈ ہم نے پائی ہے، تو ہماری وہ رکعت جو ہے ادا ہو جائے گی، وہ رکعت شامل ہو جائے گی تعداد میں۔ اور اگر امام صاحب جو ہیں رکوع میں تھے، اب ہم آئے اور ہم نے اللہ اکبر کہنے کے بعد ہم رکوع میں جا رہے ہیں اور امام صاحب اٹھ رہے ہیں، تو اب یہ ہماری رکعت ادا نہیں ہوگی۔ تو اسی لیے اگر امام صاحب رکوع میں ہیں اور ہم مسجد میں آتے ہیں، رکوع میں پاتے ہیں، تو ہم تکبیر تحریمہ کہہ کر ہم اپنے دل میں یقین رکھیں پہلے سے ہی کہ ہم فلاں نماز پڑھ رہے ہیں، اور کم سے کم ایسا یقین تو ہونا چاہیے کہ کوئی شخص آپ سے پوچھنے لگے کہ آپ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں، یعنی کس وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں، تو آپ ایک دم سے جواب دے دیں کہ میں فلاں وقت کی جو ہے نماز ادا کر رہا ہوں۔ تو اگر اتنا یقین ہے، تو اگر ہم نے امام کی اس حالت کو پا لیا ہے رکوع کی، چاہے ایسے ہی پایا 1-2 سیکنڈ ہی ہوا، امام صاحب اٹھ گئے، تو آپ رکوع میں رہیں اور تسبیح پڑھ کے اپنی پھر دوبارہ کھڑے ہو جائیں اور نماز کو پڑھنا شروع کر دیں، تو وہ آپ کی رکعت جو ہے ہو جائے گی۔ اگر امام صاحب کی اس حالت کو آپ نے نہیں پایا تو پھر آپ کی وہ رکعت جو ہے شمار نہیں ہوگی۔ ایک جو ہے یہ معاملہ ہوتا ہے، ایک یہ واقعہ جو ہے زیادہ سے زیادہ پیش آتا ہے کہ جب امام صاحب جو ہیں نماز پوری کر چکے ہوتے ہیں اور وہ جو ہے سلام پھیر رہے ہوتے ہیں، نماز فارغ ہونے کے قریب ہوتی ہے، تو جب وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ لیتے ہیں اور سلام پھیر دیتے ہیں، تو بعض آدمی جو ہیں تب بھی اپنے آپ کو جلدی سے جو ہے اس میں شامل مان لیتے ہیں کہ ہم شامل ہو گئے ہیں، اللہ اکبر کہہ کر بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر کھڑے ہو کر جو ہے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں جماعت کی نماز کا جو ہے وہ ثواب ملے گا، ہم جماعت میں شامل ہو گئے۔ تو یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے دوستو، اگر امام کے لفظ سلام کہنے سے پہلے ہم اس میں شامل ہو گئے ہیں نماز میں، تو ہماری نماز جو ہے ان کے ساتھ میں مانی جائے گی، جماعت کے ساتھ میں۔ اگر امام لفظ سلام کا مطلب السلام علیکم ورحمۃ اللہ میں جو السلام ہے السلام، اگر یہ السلام امام صاحب کہہ چکے تھے تو پھر آپ اپنی نماز جو ہے وہ الگ ادا کریں، پھر آپ کی نماز جو ہے وہ جماعت کے ساتھ میں نہیں مانی جائے گی۔ عام طور سے جو ہے یہ غلط فہمی ہوتی ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم نماز جو ہے امام صاحب کے ساتھ میں پڑھتے ہیں تو ضروری نہیں ہوتا کہ چاروں ہم نے جو ہے شروع سے پڑھی ہوں ان کے ساتھ میں، کبھی کبھی ہم سے 1 رکعت 2 رکعت یا 3 رکعت یا جو ہے سب رکعتیں ہی 4 کی 4 بھی چھوٹ جاتی ہیں اور ہم تشہد میں امام کو پاتے ہیں، تو پھر ہمیں یہ جو ہے شبہ رہتا ہے کہ ہمیں باقی نماز جو ہے وہ کیسے ادا کرنی ہے، کس طریقے سے ہم پڑھیں گے۔ تو دوستو، اگر ہماری جو ہے 1 رکعت امام صاحب کے ساتھ میں چھٹی ہے اور ہم نے جو ہے 3 رکعتیں امام صاحب کے ساتھ میں ادا کی ہیں، تو ہم جب اپنی نماز شروع کریں گے
تو اس میں ہمیں تعداد کا بھی خیال رکھنا ہے کہ امام صاحب کے ساتھ ہم نے کتنی پڑھی ہے۔ نماز میں 2 رکعتوں میں قرات کا جو ہے حکم دیا گیا ہے، واجب ہے ہمارے اوپر یہ۔ تو اگر ہم 4 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں اور ہم نے امام صاحب کے ساتھ میں 3 رکعت پڑھی ہیں، تو جو ہماری آخر والی جو ہے رکعت ہے تو اسے ہم ثنا سے شروع کریں گے، ثنا پڑھیں گے سبحانک اللہم و بحمدک، اور اس کے ساتھ میں پھر پورا کر کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پھر ہم الحمد شریف پڑھیں گے اور اس کے ساتھ میں جو ہے سورت ملائیں گے۔ اور چونکہ تعداد کے اعتبار سے یہ ہماری چوتھی رکعت ہے تو ہم اس میں بیٹھ جائیں گے، اتحیات پڑھیں گے، درود شریف پڑھیں گے اور جو ہے دعائے معصورہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد میں جو ہے ہم سلام پھیر لیں گے۔ ایسے ہی اگر 2 رکعت ہماری چھٹی ہے تو اسے کیسے پوری کریں گے؟ تو جو ہم نے امام صاحب کے ساتھ میں 2 رکعت پڑھی ہیں تو ہماری تعداد کے اعتبار سے جو ہے وہ اخیر والی رکعت ہوئی۔ امام صاحب جو پڑھا رہے تھے اس میں امام صاحب نے جو ہے قرات اس اعتبار سے نہیں کیا کہ الحمد شریف پڑھا ہو، اس کے ساتھ میں جو ہے سورت ملایا ہو، اور قرات کرنا یعنی جو ہے الحمد شریف پڑھنا اور سورت ملانا جو ہے 2 رکعتوں میں واجب ہوتا ہے جو شروع کی ہوتی ہیں، اور وہ ہماری جو ہے فوت ہو چکی ہیں۔ تو اگر 2 رکعت ہم نے امام صاحب کے ساتھ میں پائی ہیں اور پھر بعد کی 2 رکعتوں کو ہم اپنی الگ سے پڑھ رہے ہیں، اپنا اکیلے میں پڑھ رہے ہیں جماعت سے فارغ ہونے کے بعد میں، جیسے سلام پھیر چکا ہے امام صاحب، سلام پھیر چکے ہیں، اب ہم کھڑے ہو گئے ہیں، تو جو 2 رکعتیں ہم پڑھیں گے اس کی بھی ترتیب یہی ہے۔ کتنی بھی ہماری رکعتیں چھوٹیں جو ہم نماز شروع کریں گے تو اس میں ایک بات تو یہ یاد رہے کہ ہم ثنا سے شروع کریں گے۔ شروع میں ہم ثنا پڑھیں گے، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں گے، اس کے ساتھ میں الحمد شریف پڑھیں گے، اور ایک سورت جو ہے اس کے ساتھ میں الحمد شریف کے ہم ملا کر پڑھیں گے۔ اگر 2 چھٹی ہے تو پھر 2 رکعت میں ہم قرات کریں گے۔ اسی طریقے سے جو ہے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مغرب کی نماز میں ہمیں مغالطہ لگ جاتا ہے کہ اس میں 3 رکعتیں ہوتی ہیں۔ اگر 4 رکعت والی میں دیکھیں تو اس میں تو جو ہے سیدھا حساب ہو جاتا ہے کہ اگر ہماری 1 رکعت جو ہے وہ چھٹی تو ہم جب اپنی 3 رکعتیں بعد والی پوری کریں گے تو ہم جو ہے تعداد کے اعتبار سے یہ ہماری دوسری رکعت ہوگی، ایک ہم امام صاحب کے ساتھ میں پڑھ چکے ہیں، اور دوسری رکعت میں جو ہے ہم بیٹھتے ہیں، قاعدہ کرتے ہیں۔ تو ہم جب اپنی الگ سے 3 رکعتیں پوری کر رہے ہوں گے تو ہم پہلی رکعت پڑھ کے ہم بیٹھ جائیں گے، چونکہ تعداد کے اعتبار سے یہ ہماری دوسری رکعت ہے، اور دوسری رکعت میں جو ہے تشہد کی مقدار بیٹھنا یہ واجب ہوتا ہے۔ اور اگر جو ہے ہماری رکعتیں جو ہیں 2 چھٹی ہیں تو 2 کا طریقہ یہی ہے کہ تعداد کے اعتبار سے ہم جو اپنی الگ سے 2 رکعت پوری کر رہے ہیں تو وہ جب ہماری پہلی رکعت ہوگی جو اکیلے پڑھ رہے ہیں ہم، وہ ہماری تعداد کے اعتبار سے تیسری رکعت ہے، چونکہ ہم 2 امام صاحب کے ساتھ میں پڑھ چکے ہیں، اور تیسری رکعت میں قاعدہ نہیں ہوتا، ہم بیٹھتے نہیں ہیں، اس لیے ہم سیدھے کھڑے ہو جائیں گے۔ پھر ایسے ہی جیسے عام طور پر نماز پڑھی جاتی ہے، ہم پھر اپنی جو ہے دوسری اس میں چوتھی رکعت میں الحمد شریف پڑھیں گے اور اس کے ساتھ میں جو ہے سورت ملائیں گے، اور پھر اس نماز کو جو ہے 4 رکعت والی کو پورا کر لیں گے۔ تھوڑا سا جو ہے اس میں جو ہے کنفیوژن ہو جاتی ہے، کیونکہ اس میں کئی قاعدے جو ہوتے ہیں وہ لگاتار ہو جاتے ہیں مغرب کی نماز میں۔ مثال کے طور پر اگر ہماری 1 رکعت چھٹی ہے تو ہم دوسری رکعت میں بھی بیٹھتے ہیں مغرب کی، اور تیسری رکعت میں بھی ہمیں تشہد جو ہے بیٹھنا ہوتا ہے، قاعدہ کرنا ہوتا ہے ہمیں دونوں میں۔ تو اگر امام صاحب کے ساتھ میں ہماری 1 رکعت چھوٹ گئی ہے تو اب ہم 2 رکعت امام صاحب کے ساتھ میں جو ہے پڑھ رہے ہیں۔ اب 2 رکعت جو ہم نے امام صاحب کے ساتھ میں پڑھی ہے تو تعداد کے اعتبار سے وہ ہماری تیسری رکعت ہوگی جو ہم اکیلے پڑھ رہے ہیں۔ اگر ہم جو اکیلے رکعت پڑھ رہے ہیں تو جب وہ تعداد کے اعتبار سے تیسری ہے، اور مغرب کی نماز میں دیکھیں گے کہ تیسری رکعت میں کیا ہوتا ہے، یعنی تیسری رکعت میں قاعدہ کرتے ہیں، تو اسی طریقے سے ہم بھی تیسری رکعت میں قاعدہ کریں گے، اور اس میں جو ہے تمام چیزیں پڑھیں گے، تشہد پڑھیں گے، درود شریف پڑھیں گے، اور درود شریف کے بعد دعائے معصورہ پڑھیں گے، اور پھر سلام پھیر لیں گے۔ لیکن بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے تعداد کے اعتبار سے، لیکن ہماری وہ جب 1 رکعت چھوٹ چکی تھی تو ہماری جو ہے وہ پہلی ہے اور امام صاحب کی وہ دوسری ہے، تو امام صاحب تو دوسری میں بھی قاعدہ کریں گے، چونکہ مغرب کی نماز میں دوسری رکعت میں بھی قاعدہ ہوتا ہے اور تیسری میں بھی۔ تو امام صاحب نے دوسری میں قاعدہ کیا، ہم نے ان کے ساتھ میں قاعدہ کیا۔ امام صاحب نے دوسری رکعت پوری کر کے جو کھڑے ہوئے ہیں پھر تیسری رکعت پڑھی ہے تو امام صاحب تیسری میں بھی قاعدہ کریں گے۔ قاعدہ کرنے کے بعد میں جب ہم لوگ قاعدے میں بیٹھے ہوئے ہوں گے، آخر قاعدہ امام صاحب کا جو ہوتا ہے اس میں ایک بات کا یہ بھی خیال رکھیں کہ ہم صرف تشہد پڑھیں گے، التحیات للہ والصلوات، یہ بس صرف پورا، اس سے آگے ہم نہیں بڑھیں گے۔ اس کی جو ہے کئی شکلیں ہیں، یا تو ہم اسے جو ہے اتنے آہستہ پڑھیں، یعنی ٹھہر ٹھہر کر اس طریقے سے التحیات للہ والصلوات والطیبات، اگر اس طریقے سے ہم ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے ہیں یعنی کہ جب ہمارا تشہد پورا ہو تو امام صاحب جو ہیں سلام پھیر لیں، لیکن اگر سلام نہیں پھیرا ہے تو ایک جو ہے
قول کے موافق یہ لکھا گیا ہے کہ ہم جیسے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ یہ پڑھتے ہیں، تو اسے ہی ہم جو ہے آہستہ آہستہ لوٹاتے رہیں جب تک امام صاحب جو ہیں سلام پھیرے، چونکہ رکعت کی تعداد کے اعتبار سے یہ ہماری دوسری رکعت ہے جو امام صاحب کے ساتھ میں ہے، اور دوسری رکعت میں ہم صرف تشہد پڑھتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں پڑھتے ہیں۔ تو جیسے ہی ہم نے 2 رکعتیں امام صاحب کے ساتھ میں پڑھی ہے، تو اب جب ہم اپنی 1 رکعت پوری کریں گے تو اس رکعت میں بھی جو ہے ہم قاعدہ کریں گے، بیٹھ کر جو ہے اپنی اس میں تشہد پڑھیں گے، درود شریف پڑھیں گے، اور جو ہے دعائے معصورہ پڑھ کے سلام پھیر دیں گے۔ اسی طریقے سے اگر ہماری 2 رکعت چھوٹ گئی ہیں، یعنی جو ہے امام صاحب کے ساتھ میں امام صاحب 2 رکعت پڑھ چکے تھے اور ہم نے ان کے ساتھ میں جو ہے صرف تیسری رکعت پڑھی ہے، تو تیسری رکعت میں امام صاحب قاعدہ کریں گے۔ اب ہمیں اپنی 2 رکعتیں پوری کرنی ہیں، تو ہم یہ دیکھیں گے کہ تعداد کے اعتبار سے جب ہم اپنی اکیلے پوری کر رہے ہیں سلام پھر جانے کے بعد میں، تو ہماری کون سی ہے؟ تو تعداد کے اعتبار سے ہماری یہ دوسری رکعت ہے، 1 امام صاحب کے ساتھ میں ہم نے پڑھی ہے، 2 چھوٹ گئی تھی ہماری، تو وہ 2 پوری کرنی ہے اب ہمیں۔ تو ایک تو امام صاحب کے ساتھ میں پڑھی ہے، اور 1 رکعت ہماری جو یہ پڑھیں گے ہم اسے اگر دیکھیں تو یہ دوسری بن گئی تعداد کے اعتبار سے گنتی کے۔ تو اور مغرب کی نماز میں یاد رکھیں کہ دوسری رکعت میں بھی قاعدہ ہوتا ہے، تو ہم اپنی جو الگ سے ادا کر رہے ہیں 2 رکعتیں، تو ہم اس میں پہلی میں بھی قاعدہ کریں گے، پھر تشہد تک پڑھ کے ہم اٹھ جائیں گے، کھڑے ہو جائیں گے، پھر جب ہم تیسری رکعت پڑھیں گے اس میں بھی ہم قاعدہ کریں گے، بیٹھ جائیں گے، یعنی ایک اعتبار سے 3 رکعتوں میں قاعدہ ہوا ہے، تو اس میں آدمی کو کنفیوژن رہتی ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے ہم لوگ اس نماز کو ادا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں پہ جو ہے ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ چیز جو ہم نے اخذ کی ہے آپ لوگوں کے سامنے پیش کی ہے، یہ فتاوی عالمگیری جو کتاب ہے اس جلد نمبر 1 اس میں جو ہے لکھی گئی ہیں یہ تمام چیزیں۔ اگر آپ چاہیں تو اس میں بھی مطالعہ کر سکتے ہیں کہ نیت جو ہے اس کا ارادہ کس طریقے سے کرنا ہے، یہ تو صفحہ نمبر 276 میں ذکر کیا گیا ہے۔ اور جو ہم نے چیزیں بعد کی بیان کی ہیں کہ ہمیں جو ہے ثنا پڑھنا ہے، یعنی جب ہم اپنی جو چھوٹی ہوئی نمازیں ہیں امام صاحب کے ساتھ میں جو چھوٹ گئی ہیں تو اس میں ثنا سے ہم شروع کریں گے اور قرات کریں گے کتنی رکعتوں میں، یہ تمام چیزیں جو ہیں صفحہ نمبر 310 11 12 کے قریب جو ہے پہلی ہی جلد میں عرض کی گئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا